پاکستانی جن کی یادداشت سے کم مضبوط ہے وہ پچھلے 60-65 سال سے وہ مناظر دیکھ رہے ہیں جو آج کل واشنگٹن میں بھارتی دیکھ رہے ہیں۔ آج کل تذکرہ ہے، آج کل ذکر ہے، ہندی اور امریکی بھائی بھائی گئے۔ پاکستان امریکہ بھائی بھائی، پاکستان امریکہ قریب ترین دوست ہیں۔ یہ کھیل پچھلے 67 سال سے جاری ہے، لیکن اب باری آئی ہے بھارت کی۔ ایسا لگتا ہے کہ امریکہ نے باقاعدہ طور پر اب بھارت کو گود لے لیا ہے اور پاکستان کو تھوڑے پرے کر دیا ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، جس میں سب سے بڑی وجہ بھارت کی مارکیٹ ہے، جہاں پر تقریباً 1.5 ارب لوگ رہتے ہیں، اور ان 1.5 ارب لوگوں کی بڑی مارکیٹ کی امریکہ کو سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ دوسری بہت اہمیت کی بات، بھارت کی ضرورت ہے امریکہ کو چائنا کے حوالے سے۔ امریکہ چین کی جو رقابت ہے اس میں بھارت ایک مرکزی کردار ادا کر سکتا ہے، اس خطے میں ہی چائنا پہ نگاہ رکھنے کے لیے یا اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے اقتدار میں آنے کے بعد اب تیسری بار امریکہ کا دورہ کیا ہے۔ یہ وہی نریندر مودی ہیں جن کو امریکہ ویزا دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اور یہ کئی دہائیوں پرانی بات نہیں، صرف 10 سال پرانی بات ہے۔ کل نریندر مودی نے امریکی کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے بھی خطاب کیا۔ یہ بھی اعزاز ناممکن تھا تصور کرنا 10 سال پہلے، جب اتنا ناپسندیدہ شخصیت تھی نریندر مودی کی، جس نے گجرات میں 1000 مسلمانوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے تھے کہ امریکہ اسے ویزا تک نہیں دیتا تھا۔ لیکن کل نریندر مودی امریکی کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ اطلاعات ہیں کہ امریکہ نے نیوکلیئر سپلائز گروپ NSG میں بھی بھارت کی رکنیت کے لیے حمایت کی ہے، جس کے لیے ووٹنگ رواں ماہ کے آخر میں ہو رہی ہے۔ لیکن یہ بات واضح ہے کہ اس کی رکنیت کے لیے بھارت کئی شرائط پر پورا نہیں اترتا، اور بھارت NSG کا نیوکلیئر سپلائز گروپ کا ممبر بن جائے، فی الحال یہ بات ممکن نظر نہیں آتی۔ امریکہ نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ بھارت میں 6 ایٹمی ری ایکٹر بھی قائم کرے گا۔ یہ وہی ایٹمی ری ایکٹر ہیں جس حوالے سے امریکہ نے بھارت کے ساتھ جوہری تعلقات استوار کیے تھے 2005 میں۔ اس وقت کے صدر بش نے یہ ڈیل کی تھی بھارت کے ساتھ۔ کل ملا کے تقریباً 11 سال لگے کہ اب فیصلہ ہوا ہے کہ امریکی کمپنی ویسٹنگ ہاؤس اب بھارت میں 6 ایٹمی ری ایکٹر بنائے گا۔ دونوں ملکوں میں سول جوہری منصوبے کا یہ پہلا موقع ہے۔ امریکہ نے ایٹمی ری ایکٹر کے معاہدے پر جب سے اتفاق کیا ہے، اب یہ باقاعدہ ایٹمی ری ایکٹر بنیں گے۔ 2014 میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ امریکی سرمایہ کاروں نے بھارت کی منڈی میں 28 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی تھی، جبکہ گزشتہ سال 30 امریکی کمپنیوں نے مزید 15 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے۔ کل ملا کے تقریباً 50 بلین ڈالر اس وقت سرمایہ کاری ہے امریکہ کی، جو کہ بھارت میں ہوئی ہے۔ امریکہ اور بھارت کے تعلقات اور اس حوالے سے پاکستان کے تعلقات، اس پر نگاہ ڈالی ہے ایک خصوصی رپورٹ پہ ہمارے نمائندہ خصوصی شاہزیب جیلانی نے۔ بھارت اور امریکہ کی بظاہر بڑھتی ہوئی قربتیں۔ وائٹ ہاؤس میں اس ملاقات میں طے پایا کہ امریکہ بھارت دفاعی تعلقات خطے میں استحکام کا ذریعہ ہیں۔ بھارت کو امریکہ کا بڑا دفاعی شراکت دار یا میجر ڈیفنس پارٹنر قرار دیا گیا۔ امریکی صدر براک اوباما نے بھارت کو نیوکلیئر سپلائز گروپ میں شامل کرنے کی بھی حمایت کی۔ I indicated our support for India becoming part of the nuclear suppliers group, the abilities for technologies that are critical to India's development and prosperity being available. مشترکہ اعلامیے میں مطالبہ کیا گیا کہ پاکستان 2008 کے ممبئی حملے اور اس سال پٹھان کوٹ ایئر بیس حملے کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کرے۔ یہ بھی طے پایا کہ القاعدہ، داعش، جیش محمد اور لشکر طیبہ جیسے گروپوں کے خلاف تعاون بڑھایا جائے گا۔ The Prime Minister of the Republic of India. امریکی کانگریس میں اپنے خطاب میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے پاکستان کا نام لیے بغیر تنقید کا نشانہ بنایا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکی سیاستدانوں کے لیے بھارت ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، لیکن دفاع اور ایٹمی معاملات میں دونوں کی بڑھتی ہوئی قربتوں پر پاکستان میں بعض حلقوں میں یہ تشویش زور پکڑ رہی ہے کہ شاید ایک بار پھر امریکہ افغانستان میں اپنا کام نکل جانے کے بعد پاکستان سے منہ موڑ رہا ہے۔
یہ سب مناظر ہیں جو پاکستانی پچھلے دہائیوں سے کئی بار دیکھ چکے ہیں. مگر اب وہ اعزاز جو نریندر مودی کو حاصل ہوا، امریکہ کی کانگریس سے خطاب کرنا، مشترکہ اجلاس سے خطاب کرنا، ظاہر ہے کہ کسی بھی سربراہ مملکت کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. امریکہ کے بھارت کے ساتھ کئی دہائیوں طویل فاصلے اب قربتوں میں بڑھ رہے ہیں. اب فاصلے دور قربتیں ہو رہی ہیں بھارت اور امریکہ کے درمیان، اور پاکستان جس کے ساتھ امریکہ کی بظاہر قربتیں رہی ہیں دسیوں سالوں تک، اب وہ قربتیں فاصلوں میں بدل رہی ہیں. اس وقت پاکستان کو عمومی طور پہ اس خطے میں امریکہ کو بہت شدید ضرورت بھی نہیں ہے. امریکہ افغانستان سے واپسی کا عمل کر رہا ہے اور اس عمل میں اسے صرف پاکستان کی مدد کی ضرورت ہے. ادروائز اسے اپنی مصنوعات کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے منڈیوں کی ضرورت ہے. اپنی سیاست، خطے کی سیاست کے لیے ایک بڑی طاقت کی ضرورت ہے، اور بھارت وہ ضرورت پوری کر رہا ہے امریکہ کے لیے. پاکستان کے لیے امریکہ کی یہ بے رخی کیا کوئی معنی رکھتی ہے، یا جو حالیہ دنوں میں واشنگٹن میں ہوا ہے نریندر مودی کا امریکہ کا تیسرا دورہ پاکستان کے لیے، کیا اس میں کوئی تشویش کا سامان ہے؟ یہ ہم پوچھیں گے جناب سینیٹر سرتاج عزیز سے، جو وزیر اعظم کے مشیر ہیں برائے امور خارجہ. بہت بہت شکریہ سرتاج عزیز صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ نے ٹائم دیا. یہ فرمائیے گا کہ پہلے تو ہمیں اور ہمارے ویورز کو یہ بتا دیں کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کا اس وقت سٹیٹس کیا ہے، ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، اور اس میں جو گراوٹ بظاہر نظر آ رہی ہے وہ کتنی ہے؟ دیکھیں، جہاں تک پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کا تعلق ہے، یہ بہت اہم ریلیشن ہے، اور اس میں مستقل پچھلے 50 سال میں اتار چڑھاؤ آتے رہے ہیں مختلف وقتوں میں. تو 2011-12 میں بہت ہی لو پیریڈ تھا، جب ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ ہوا، پھر سرارہ کا واقعہ ہوا، پھر ایبٹ کا واقعہ ہوا، تو اسٹریٹجک ڈائلاگ بھی سسپینڈ ہو گیا اور تعلقات میں کافی کشیدگی آئی. جب ہماری حکومت 2013 میں آئی تو ہم نے اسٹریٹجک ڈائلاگ کو ریزیوم کیا اور تعلقات کو بحال کیا، اور امریکہ نے خود اعلان کیا کہ ہم اس ریلیشن شپ کو ٹرانزیکشن ریلیشن سے ہٹا کر اسٹریٹجک ریلیشن شپ بنانا چاہتے ہیں. تو جب میں نے جنوری 2014 کے پہلے اسٹریٹجک ڈائلاگ میں پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو اس نے کہا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو میں نے انہیں کہا کہ جی، اسٹریٹجک ڈائلاگ کا پہلا جو بنیادی اصول ہے وہ ٹرسٹ ہے، کہ ہم میں اعتماد ہونا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کو ہماری سیکیورٹی کنسرنز جو ہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ ہماری سیکیورٹی کو جوپرڈائز نہیں کر رہے. اور تیسرا یہ ہے کہ آپ صرف سیکیورٹی اور افغانستان کے ہٹ کر جو اکنامک اور ٹریڈ ریلیشنز ہیں ان کو شامل کریں، تب جا کے ریلیشن شپ پائیدار ہوتا ہے. تو انہوں نے یہ تینوں باتیں مان لی اور ہم نے اس پر کام شروع کر دیا. 6 ورکنگ گروپ تھے، اس میں مختلف کام ہوتے رہے. اس کے بعد یہ بڑے اچھی طریقے سے تعلقات آگے بڑھتے رہے. وزیر اعظم صاحب نے بھی 2013 میں دورہ کیا، پھر 2015 میں دورہ کیا، جس میں کافی اچھی بات ہوئی اور کافی پیش رفت ہوئی. اس کے بعد سے جو باتیں جس میں تھوڑا بہت اختلاف آیا، پہلا مسئلہ تو نیوکلیر ایشوز پر تھا، اور اس میں ہمارا بنیادی موقف یہی تھا کہ پاکستان نے بڑے رسپانسبل اسٹیٹ کے طور پر نیوکلیر نظام میں جو بہتری لائے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے، ایکسپورٹ کنٹرول کے حوالے سے، کمانڈ کنٹرول کے حوالے سے، اس کو سب دنیا نے اپریشیٹ کیا ہے. اس پہ ہم بات چیت کرنے کو تیار ہیں. لیکن جو ہمارا اسٹریٹجک ڈیٹرنس ہے وہ ہم ہی فیصلہ کریں گے. اس پہ ہم یہ اختیار کسی کو نہیں دے سکتے، نہ اس پہ ہم بات کریں گے، کیونکہ بہت ڈائنامک سچویشن ہے. ہندوستان بہت تیزی سے اپنی صلاحیت بڑھا رہا ہے اور ہمیں اس کو خیال رکھ کے اپنی مدافعت کرنا ہوگی. تو ظاہر ہے کہ اس پر انہیں تشویش تو تھی، لیکن میرا خیال ہے کہ انہوں نے یہ بات ہماری تسلیم کر لی کہ اس پہ ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے. دوسرا جو مسئلہ تھا افغانستان، اس پہ ہم نے پچھلے 2-2.5 سال میں کافی کوآپریٹ کیا، کیونکہ وہ بھی چاہتے تھے کہ پیس کا عمل شروع ہو، اور پھر کوارڈیلیٹرل کوارڈینیشن گروپ بنا پچھلے سال دسمبر میں، اس پہ ہم نے تعاون کرنا شروع کیا. تو مجموعی طور پر یہ دونوں ایشوز پر پیش رفت ہو رہی تھی. لیکن پچھلے چند مہینوں میں جب ڈائلاگ پروسیس شروع نہیں ہوا تو افغانستان میں بھی اور امریکہ میں یہ بے چینی شروع ہوئی، اور ہم نے انہیں بڑی سنجیدگی سے یہ بات سمجھائی کہ آپ جو ملٹری کا آپشن ہے وہ 15 سال سے استعمال کر رہے ہیں، جب سے 9/11 ہوا ہے. 1,30,000 ISAF فوجی تھی اور آپ اس میں کامیابی نہیں حاصل کر سکتے. اب جو الٹرنیٹیو پیس کا روٹ ہے وہ چند مہینے یا چند ہفتے میں کیسے نتائج دے دے گا؟ اس تمام ممالک کو مل کے کرنا چاہیے، پاکستان اکیلی ذمہ داری نہیں سنبھال سکتا. تو اس وقت جو انہوں نے ڈرون اٹیک کیا ہے اس سے اصل میں پیچیدگی پیدا ہوئی ہے، کیونکہ اس ڈرون اٹیک سے نہ صرف ہماری ساورنٹی افیکٹ ہوئی ہے، بلکہ ٹرسٹ جس کا میں نے ذکر کیا اس کو دھچکا پہنچا ہے.
اور سب سے بڑھ کر یہ کہ افغان کے جو پیس پروسیس تھا اس کو انڈرمائن کیا گیا ہے. تو اب ان سے ہماری جو ملاقات ہو رہی ہے ہائی لیول پہ, اس میں ہم اس چیز کا اعادہ کریں گے, کیونکہ مجھے ان کے اس ڈرون اٹیک کے مقاصد سمجھ میں نہیں آ رہے کہ وہ اس سے کیا حاصل کرنا چاہ رہے تھے. وہ تو یہی کہتے ہیں کہ چونکہ منصور ٹیبل پہ نہیں آ رہے تھے اور انہوں نے 19 اپریل کو کابل میں بہت بڑا اٹیک کیا تھا, تو ہم نے اس کے حوالے سے یہ اٹیک کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس پر سردار صاحب لگ یہی رہا ہے کہ اس پورے ماحول کا بھارت کو فائدہ ہو رہا ہے, اور جیسا کہ ہم نے پچھلے 2-3 دنوں میں دیکھا کہ بھارتی وزیر اعظم نے اس پورے ماحول کو استعمال کیا امریکا کی بے رخی جو پاکستان کی جانب ہے. اسی لیے اس دورے کے دوران, نریندر مودی کے دورے کے دوران, پاکستان کی جو کالعدم تنظیمیں ہیں ان کا نام آئے, پھر ممبئی حملوں کا ذکر آیا, پٹھان کوٹ حملوں کا ذکر آیا. مودی نے کہا کہ پوری دنیا میں جو دہشت پھیل رہی ہے وہ پنپ رہی ہے ان کے پڑوس میں. پورے اس ماحول کو اس بھارت نے استعمال کیا اور بظاہر امریکہ نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی. جہاں تک دہشت گردی کا تعلق ہے, اس پہ ہمارا جو پچھلا جوائنٹ سٹیٹمنٹ تھا وزیر اعظم صاحب کے دورے کے بعد اکتوبر 2015 میں, اس میں انہوں نے یہ کنسیڈ کیا تھا کہ ٹیررزم پہ کنسرنز آر میوچول, یعنی دونوں طرف سے ہیں. اور ہم نے اب تو ثبوت بھی دے دیا ہے کہ ہندوستان, ہم تو نان اسٹیٹ ایکٹرز کی وہ بات کرتے ہیں, ہم تو اسٹیٹ ایکٹرز کی بات کرتے ہیں. جس طرح گلبھوشن تھا جو ہمارے ہاں انوالو تھے مختلف قسم کی انسرجنسی اور اس کو پروموٹ کرنے میں. تو اس حوالے سے, اور یہ جو انہوں نے تنظیموں کا ذکر کیا یہ پہلے بھی کر چکے ہیں, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن جو ان کی ڈیفنس کوآپریشن ہے ہندوستان کے ساتھ, اس پہ ہمیں واقعی تشویش ہے. اور ہم نے, جس طرح میں نے ابھی ذکر کیا, یہ 2014-2015 میں اس بات کو بہت اصرار سے کہا کہ جو اسٹریٹجک اور کنونشن اسٹیبلٹی ہے ساؤتھ ایشیا میں, وہ امن کے لیے بھی خطرہ اور ہمارے تعلقات کے لیے بھی وہ بہتری نہیں لا سکتا. تو آپ کے تعلقات ہیں جس طرح مرضی ہے اقتصادی میدان میں اور میں اس میں اضافہ کریں, لیکن اگر آپ نے اسٹریٹجک انسٹیبلٹی یا امبیلنس کو میں اضافہ کیا تو وہ پھر نہ ہمارے تعلقات کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا اور خطے کے امن کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا. تو اس سیکنڈ ایشو پہ ہمیں تشویش ہے. پہلے ہم اب ہمارے کیا اسٹیٹس ہے امریکہ سے, ہم یہ اپنی تشویش کمیونیکیٹ کریں گے؟ آپ نے کہا کہ بھارت کے ساتھ دفاعی جو تعلقات ہیں, اسٹریٹجک تعلقات ہیں امریکہ کے جو بڑھ رہے ہیں, اس پر ہمیں تشویش ہے. کب امریکہ سے اب اگلا رابطہ ہوگا اس سلسلے میں؟ اگلا مرحلہ کیا ہے پاکستان امریکی تعلقات کے حوالے سے؟ گفتگو کب ہوگی؟ کل ان کی ایک ٹیم آ رہی ہے جس سے ہماری بات ہوگی, جیسے میں نے کہا ان موضوعات پر. اور اس کے بعد پولیٹیکل لیول پہ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ملاقات ہو, اور 2-3 کانفرنسیں آنے والی ہیں آئندہ چند اسی مہینے, جس میں غالباً سیکرٹری کیری بھی ہوں گے, اور ہم کوشش کریں گے ان سے ملاقات کریں. تو یہ ہماری گفتگو جو ہے جاری رہے, کیونکہ اس میں ضروری بات یہی ہے کہ افغانستان سے بھی اور امریکہ سے بھی ہماری انگیجمنٹ بڑھے, تاکہ ہمارے خدشات اور توقعات دونوں سامنے آئیں, تو تبھی جا کے اس ریلیشن شپ کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. لیکن جو ہماری باقی کوآپریشن ہے مختلف اکنامک, ٹریڈ, انرجی لیولز پہ, وہ چل رہی ہے اور اس پہ کام ہو رہا ہے. بہت بہت شکریہ جناب سرتاج عزیز, وزیر اعظم کے مشیر برائے امور خارجہ. کہتے ہیں پاکستان امریکی تعلقات میں اس وقت جو گراوٹ ہے اس کی 2 بڑی وجوہات ہیں. ایک, پاکستان کا جوہری پروگرام, امریکہ کو بظاہر اس پہ تشویش ہے. دوسرا, افغانستان کے معاملے پہ امریکہ کی توقعات کا پورا نہ ہونا. جناب سرتاج عزیز کہتے ہیں دوسرے حوالوں سے پاکستان اور امریکہ کے درمیان دوسرے معاملات پہ تعلقات آگے بڑھ رہے ہیں. امریکہ کی ایک ٹیم کل اسلام آباد پہنچ رہی ہے, اس سے مذاکرات ہوں گے, اور اس کے بعد امریکہ سے پاکستان کی خواہش ہے کہ اعلیٰ سطحی بھی بات چیت ہو, اور ایک بین الاقوامی کانفرنس جس میں امریکی وزیر خارجہ جان کیری بھی ہوں گے, اس میں کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے وزیر خارجہ جناب سرتاج عزیز ان سے ملاقات کرے, اور سیاسی نوعیت کی بھی بات چیت, ملاقاتوں کی بھی اس وقت کوشش ہے امریکہ کے ساتھ. جو پاکستانی جن کی یادداشت مضبوط ہے وہ پچھلے 60-65 سال سے وہ مناظر دیکھ رہے ہیں جو آج کل واشنگٹن میں بھارتی دیکھ رہے ہیں. آج کل تذکرہ ہے, آج کل ذکر ہے, ہندی اور امریکی بھائی بھائی گئے. پاکستان امریکہ بھائی بھائی, پاکستان امریکہ قریب ترین دوست ہیں. یہ کھیل پچھلے 67 سال سے جاری ہے, لیکن اب باری آئی ہے بھارت کی. ایسا لگتا ہے کہ امریکہ نے باقاعدہ طور پر اب بھارت کو گود لے لیا ہے اور پاکستان کو تھوڑے پرے کر دیا ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, جس میں سب سے بڑی وجہ بھارت کی مارکیٹ ہے, جہاں پر تقریباً 1.5 ارب لوگ رہتے ہیں, اور ان 1.5 ارب لوگوں کی بڑی مارکیٹ کی امریکہ کو سب سے زیادہ ضرورت ہے. دوسری بہت اہمیت کی بات, بھارت کی ضرورت ہے امریکہ کو چائنا کے حوالے سے. امریکہ چین کی جو رقابت ہے اس میں بھارت ایک مرکزی کردار ادا کر سکتا ہے. اس خطے میں ہی چائنا پہ نگاہ رکھنے کے لیے
या उसके फैलाव को रोकने के लिए। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इक़्तिदार में आने के बाद अब तीसरी बार अमेरिका का दौरा किया है। ये वही नरेंद्र मोदी हैं जिनको अमेरिका वीज़ा देने के लिए भी तैयार नहीं है, और ये कई दहाइयों पुरानी बात नहीं, सिर्फ 10 साल पुरानी बात है। कल नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से भी खिताब किया। ये भी एजाज़ नामुमकिन था तसव्वुर करना 10 साल पहले, जब इतना नापसंदीदा शख्सियत थी नरेंद्र मोदी की, जिसने गुजरात में 1000 मुसलमानों के खून से अपने हाथ रंगे थे कि अमेरिका उसे वीज़ा तक नहीं देता था। लेकिन कल नरेंद्र मोदी अमेरिकी कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से खिताब कर रहे थे। इसके साथ इतलात है कि अमेरिका ने न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप NSG में भी भारत की रुकनीत के लिए हिमायत की है, जिसके लिए वोटिंग रवा माह के आखिर में हो रही है। लेकिन ये बात वाज़ेह है कि इसकी रुकनीत के लिए भारत कई शराइत पर पूरा नहीं उतरता और भारत NSG का न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप का मेंबर बन जाए। फिलहाल ये बात मुमकिन नज़र नहीं आती। अमेरिका ने फैसला ये किया है कि भारत में 6 एटमी रिएक्टर भी कायम करेगा। ये वही एटमी रिएक्टर हैं जिस हवाले से अमेरिका ने भारत के साथ जौहरी ताल्लुकात इस्तवार किए थे 2005 में। उस वक्त के सदर बुश ने ये शुरू हुई और हमने उन्हें बड़ी संजीदगी से ये बात समझाई कि आप जो मिलिट्री का ऑप्शन है वो 15 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं, जब से 9/11 हुआ है। 1,30,000 ISAF फौजी थी और आप उसमें कामयाबी नहीं हासिल कर सकते। अब जो अल्टरनेटिव पीस का रूट है वो चंद महीने या चंद हफ्ते में कैसे नताइज दे देगा, उस तमाम ममालिक को मिलकर करना चाहिए। पाकिस्तान अकेली जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता। तो इस वक्त जो उन्होंने ड्रोन अटैक किया है उससे असल में पेचीदगी पैदा हुई है, क्योंकि उस ड्रोन अटैक से न सिर्फ हमारी सॉवरेनिटी इफेक्ट हुई है, बल्कि ट्रस्ट जो जिसका मैंने जिक्र किया उसको धचका पहुंचा है। और सबसे बढ़कर ये कि अफ़गान के जो पीस प्रोसेस था उसको अंडरमाइन किया गया है। तो अब उनसे हमारी जो मुलाकात हो रही है हाई लेवल पे, उसमें हम इस चीज़ का अदा करेंगे कि मुझे उनके इस ड्रोन अटैक के मकासद समझ में नहीं आ रहे कि वो इससे क्या हासिल करना चाह रहे थे। वो तो यही कहते हैं कि चूँकि मंसूर टेबल पे नहीं आ रहे थे और उन्होंने 19 अप्रैल को काबुल में बहुत बड़ा अटैक किया था, तो हमने उसके हवाले से ये अटैक किया है। तो मेरा ख्याल है कि इस पर सरदार साहब लग यही रहा है कि इस पूरे माहौल का भारत को फ़ायदा हो रहा है, और जैसा कि हमने पिछले 2-3 दिनों में देखा कि भारतीय वज़ीर आज़म ने इस पूरे माहौल को इस्तेमाल किया अमेरिका की बेरुखी जो पाकिस्तान की जानिब है। इसीलिए इस दौरे के दौरान, नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान, पाकिस्तान की जो कलअदम तंजीमें हैं उनका नाम आए, फिर मुंबई हमलों का जिक्र आया, पठानकोट हमलों का जिक्र आया। मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया में जो दहशत फैल रही है वो पनप रही है उनके पड़ोस में। पूरे इस माहौल को इस भारत ने इस्तेमाल किया और बज़ाहिर अमेरिका ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। जहाँ तक दहशतगर्दी का ताल्लुक है उस पर हमारा जो पिछला जॉइंट स्टेटमेंट था वज़ीर आज़म साहब के दौरे के बाद अक्टूबर 2015 में, उसमें उन्होंने ये कंसीड किया था कि टेररिज्म पे कंसर्न्स आर म्यूचुअल, यानी दोनों तरफ से हैं। और हमने अब तो सबूत भी दे दिया है कि हिंदुस्तान, हम तो नॉन स्टेट एक्टर्स की वो बात करते हैं, हम तो स्टेट एक्टर्स की बात करते हैं। जिस तरह गुलभूषण था जो हमारे यहाँ इन्वॉल्व थे मुख्तलिफ़ किस्म की इंसर्जेंसी और उसको प्रमोट करने में, तो उस हवाले से। और ये जो उन्होंने तंजीमों का जिक्र किया ये पहले भी कर चुके हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो उनकी डिफेंस कोऑपरेशन है आई, तो हमने स्ट्रेटेजिक डायलॉग को रिज्यूम किया और ताल्लुकात को बहाल किया। और अमेरिका ने ख़ुद ऐलान किया कि हम इस रिलेशनशिप को ट्रांजैक्शन रिलेशन से हटाकर स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। तो जब मैंने जनवरी 2014 के पहले स्ट्रेटेजिक डायलॉग में पूछा कि इसका मतलब क्या है, तो उसने कहा आप क्या समझते हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि जी स्ट्रेटेजिक डायलॉग का पहला जो बुनियादी उसूल है वो ट्रस्ट है कि हम में एतमाद होना चाहिए। दूसरा ये है कि आपको हमारी सिक्योरिटी कंसर्न जो हैं उसका ख्याल रखना चाहिए कि आप हमारी सिक्योरिटी को जेओपर्डाइज नहीं कर रहे। और तीसरा यह है कि आप सिर्फ सिक्योरिटी और अफगानिस्तान के हटकर जो इकनॉमिक और ट्रेड रिलेशंस हैं उनको शामिल करें, तब जाके रिलेशनशिप पायदार होता है। तो उन्होंने ये तीनों बातें मान ली और हमने उस पर काम शुरू कर दिया। 6 वर्किंग ग्रुप थे, उसमें मुख्तलिफ काम होते रहे। उसके बाद ये बड़े अच्छी तरीके से ताल्लुकात आगे बढ़ते रहे। वज़ीर आज़म साहब ने भी 2013 में दौरा किया, फिर 2015 में दौरा किया, जिसमें काफ़ी अच्छी चीज़ बात हुई और काफ़ी पेशरफ्त हुई। उसके बाद से जो बातें जिसमें थोड़ा बहुत इख्तलाफ आया, पहला मसला तो न्यूक्लियर इशूज़ पर था, और उसमें हमारा बुनियादी मौक़िफ़ यही था कि पाकिस्तान ने बड़े रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पर न्यूक्लियर निज़ाम में जो बेहतरी लाए हैं सिक्योरिटी के हवाले से, एक्सपोर्ट कंट्रोल के हवाले से, कमांड कंट्रोल के हवाले से, उसको सब दुनिया ने अप्रिशिएट किया है। इस पर हम बातचीत करने को तैयार हैं। लेकिन जो हमारा स्ट्रेटेजिक डिटरेंस है वो
ہم ہی فیصلہ کریں گے، اس پہ ہم یہ اختیار کسی کو نہیں دے سکتے، نہ اس پہ ہم بات کریں گے، کیونکہ بہت ڈائنامک سچویشن ہے، ہندوستان بہت تیزی سے اپنی صلاحیت بڑھا رہا ہے اور ہمیں اس کو خیال رکھ کے اپنی مدافعت کرنا ہوگی۔ تو ظاہر ہے کہ اس پر انہیں تشویش تو تھی، لیکن میرا خیال ہے کہ انہوں نے یہ بات ہماری تسلیم کر لی کہ اس پہ ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ دوسرا جو مسئلہ تھا افغانستان، اس پہ ہم نے پچھلے دو ڈھائی سال میں کافی کوآپریٹ کیا، کیونکہ وہ بھی چاہتے تھے کہ پیس کا عمل شروع ہو، اور پھر کوارڈیلیٹرل کوارڈینیشن گروپ بنا پچھلے سال دسمبر میں، اس پہ ہم نے تعاون کرنا شروع کیا، تو مجموعی طور پر یہ دونوں ایشوز پر پیش رفت ہو رہی تھی۔ لیکن پچھلے چند مہینوں میں جب ڈائلاگ پروسیس شروع نہیں ہوا تو افغانستان میں بھی اور امریکہ میں یہ بے چینی شروع کی تھی بھارت کے ساتھ، کل ملا کے تقریباً 11 سال لگے کہ اب فیصلہ ہوا ہے کہ امریکی کمپنی ویسٹنگ ہاؤس اب بھارت میں 6 ایٹمی ری ایکٹر بنائے گا۔ دونوں ملکوں میں سول جوہری منصوبے کا یہ پہلا موقع ہے۔ امریکہ نے ایٹمی ری ایکٹر کے معاہدے پر جب سے اتفاق کیا ہے، اب یہ باقاعدہ ایٹمی ری ایکٹر بنیں گے۔ 2014 میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ امریکی سرمایہ کاروں نے بھارت کی منڈی میں $28 ارب کی سرمایہ کاری کی تھی، جبکہ گزشتہ سال 30 امریکی کمپنیوں نے مزید $15 ارب کی سرمایہ کاری کی ہے۔ کل ملا کے تقریباً $50 بلین اس وقت سرمایہ کاری ہے امریکہ کی، جو کہ بھارت میں ہوئی ہے۔ امریکہ اور بھارت کے تعلقات اور اس حوالے سے پاکستان کے تعلقات، اس پر نگاہ ڈالی ہے ایک خصوصی رپورٹ پہ ہمارے نمائندہ خصوصی شاہزیب جیلانی نے۔ بھارت اور امریکہ کی بظاہر بڑھتی ہوئی قربتیں۔ وائٹ ہاؤس میں اس ملاقات میں طے پایا کہ امریکہ بھارت دفاعی تعلقات خطے میں استحکام کا ذریعہ ہیں۔ بھارت کو امریکہ کا بڑا دفاعی شراکت دار یا میجر ڈیفنس پارٹنر قرار دیا گیا۔ امریکی صدر براک اوباما نے بھارت کو نیوکلیئر سپلائز گروپ میں شامل کرنے کی بھی حمایت کی۔ I indicated our support for India becoming part of the nuclear suppliers group, the abilities for technologies that are critical to India's development and prosperity being available. مشترکہ اعلامیے میں مطالبہ کیا گیا کہ پاکستان 2008 کے ممبئی حملے اور اس سال پٹھان کوٹ ایئر بیس حملے کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کرے۔ یہ بھی طے پایا کہ القاعدہ، داعش، جیش محمد اور لشکر طیبہ جیسے گروپوں کے خلاف تعاون بڑھایا جائے گا۔ The Prime Minister of the Republic of India. امریکی کانگریس میں اپنے خطاب میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے پاکستان کا نام لیے بغیر تنقید کا نشانہ بنایا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکی سیاستدانوں کے لیے بھارت ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، لیکن دفاع اور ایٹمی معاملات میں دونوں کی بڑھتی ہوئی قربتوں پر پاکستان میں بعض حلقوں میں یہ تشویش زور پکڑ رہی ہے کہ شاید ایک بار پھر امریکہ افغانستان میں اپنا کام نکل جانے کے بعد پاکستان سے منہ موڑ رہا ہے۔ یہ سب مناظر ہیں جو پاکستانی پچھلے دہائیوں سے کئی بار دیکھ چکے ہیں، مگر اب وہ اعزاز جو نریندر مودی کو حاصل ہوا، امریکہ کی کانگریس سے خطاب کرنا، مشترکہ اجلاس سے خطاب کرنا، ظاہر ہے کہ کسی بھی سربراہ مملکت کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ امریکہ کے بھارت کے ساتھ کئی دہائیوں طویل فاصلے اب قربتوں میں بڑھ رہے ہیں، اب فاصلے دور قربتیں ہو رہی ہیں بھارت اور امریکہ کے درمیان، اور پاکستان جس کے ساتھ امریکہ کی بظاہر قربتیں رہی ہیں دسیوں سالوں تک، اب وہ قربتیں فاصلوں میں بدل رہی ہیں۔ اس وقت پاکستان کو عمومی طور پہ اس خطے میں امریکہ کو بہت شدید ضرورت بھی نہیں ہے۔ امریکہ افغانستان سے واپسی کا عمل کر رہا ہے اور اس عمل میں اسے صرف پاکستان کی مدد کی ضرورت ہے، ادروائز اسے اپنی مصنوعات کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے منڈیوں کی ضرورت ہے، اپنی سیاست، خطے کی سیاست کے لیے ایک بڑی طاقت کی ضرورت ہے، اور بھارت وہ ضرورت پوری کر رہا ہے امریکہ کے لیے۔ پاکستان کے لیے امریکہ کی یہ بے رخی کیا کوئی معنی رکھتی ہے، یا جو حالیہ دنوں میں واشنگٹن میں ہوا ہے نریندر مودی کا امریکہ کا تیسرا دورہ پاکستان کے لیے، کیا اس میں کوئی تشویش کا سامان ہے؟ یہ ہم پوچھیں گے جناب سینیٹر سرتاج عزیز سے، جو وزیر اعظم کے مشیر ہیں برائے امور خارجہ۔ بہت بہت شکریہ سرتاج عزیز صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ نے ٹائم دیا۔ یہ فرمائیے گا کہ پہلے تو ہمیں اور ہمارے ویورز کو یہ بتا دیں کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کا اس وقت سٹیٹس کیا ہے، ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، اور اس میں جو گراوٹ بظاہر نظر آ رہی ہے وہ کتنی ہے؟
دیکھیے جہاں تک پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کا تعلق ہے، یہ بہت اہم ریلیشن ہے اور اس میں مستقل پچھلے 50 سال میں اتار چڑھاؤ آتے رہے ہیں مختلف وقتوں میں. تو 2011-12 میں بہت ہی لو پیریڈ تھا جب ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ ہوا، پھر سرارہ کا واقعہ ہوا، پھر ایبٹ آباد کا واقعہ ہوا، تو اسٹریٹجک ڈائلاگ بھی سسپینڈ ہو گیا اور تعلقات میں کافی کشیدگی آئی. جب ہماری حکومت 2013 میں